ہمارے ہاں ہندو پاک کے اندر ایک بڑا اچھا رواج تھا، اب اس کو کم کیا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک آدھ کو روایت بھی ہے کہ نماز کے اندر رب جعلنی بڑی پڑھی جاتی تھی. اب کہا جاتا ہے نہیں جی رب جعلنی نہیں، دوسری دعائیں پڑھیں. وہ کبھی کوئی دوسری دعاؤں کا منکر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک خاص سبب تھا، اس کا ایک خاص کنیکشن تھا. وہ کنیکشن یہ تھا کہ بعد میں درود پڑھنا تھا، اور درود کا نام ہے درود ابراہیمی. پہلے درود پڑھا تھا، درود کا نام تھا، درود کا نام تھا نہیں ہے. وہ مجھ سے کبھی جملہ کو تھا تو کا نکل جائے تو بعد میں دوست ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا آپ نے کیا کہا تھا. ایک دو دوست ہیں وہ کہتے ہیں اچھا وہ تھا آپ نے کہہ دیا تھا. اچھا پہلے درود شریف درود ابراہیمی. اب اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ یہ ہے دعائے ابراہیمی رب جعلنی. یہ دعائے ابراہیمی اور درود ابراہیمی یہ دونوں اکٹھے، یہ تھا اس کا. اور اس کے اندر چونکہ اینڈ ہو رہا تھا نماز کا، تو پھر وہ اس اپنے امیجینیشن میں، اپنے تصور میں، اس جہان میں بندہ اس دن پر پہنچ جاتا ہے جس کا نام ہے یوم یقوم الحساب. وہ حساب کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے حسیب بن کر حساب لینا ہے اور مخلوق نے حساب دینا ہے. اب وہ جو حساب ہے نا اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے فزیکل لائف کا اور ایک ہے اعتقادی لائف کا. ایک ہے اعتقادی اور دوسرا ہے طبی. یہ دو پارٹ ہیں اس کے. ایک ہے طبی حساب. طبی حساب کا مطلب یہ ہے عمر دیتی کیویں خرچ کیتی، پیسے دیتے کیویں خرچ کیتے، کی ہویا یہ کام کیے نہیں، یہ سارا طبی ہے، یہ فزیکل لائف کا ہے. اور ایک ہے مینٹلی، وہ ہے عقلی، وہ ہے شعوری، وہ حساب. اور قرآن کے اندر جب حساب کی بات آتی ہے تو زیادہ زور جس بات کے اوپر دیا جاتا ہے وہ اعتقادی عقلی شعوری حساب ہوتا ہے جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. یوم یقوم الحساب یہ لفظ ہے، اس کو ذرا پیچھے سے سورت شروع سے پڑھ لے. اعتقاد کی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کا ایک تسلسل کا بیان، اور پھر کہا کہ یہ انسان پردے ڈالتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. یہ پردے ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ دینے والا وہ اور یہ کسی اور کی طرح منسوب کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تو وہ انسان ہے نا جو پردے ڈالتے ہیں، دینے والا اور یہ نام کسی اور کا لیتے ہیں. یہاں میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو، اپنی اہلیہ کو بسا کر جا رہا ہوں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا فرما کہ جو پردے ڈلے ہوں کو ذرا ریموو کریں، ڈسکوری کر دیں اور وہ بتائیں کہ نعمتیں وہ دینے والا ہے، یہ دینے والا نہیں ہے. اور میری اولاد میں سے کچھ لوگ تو ہمیشہ ایسے رہیں جو یہ کہیں. اور کب تک رہیں؟ یوم یقوم الحساب. اس دن تک وہ باقی رہیں. اور انہی میں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی ہے. اس کا نام یوم یقوم الحساب. اگر اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں تو حسیب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پہلا قیامت کے دن جو حساب لے گا وہ اعتقادی حساب ہوگا. اور جہاں بھی حساب کا لفظ سریع الحساب، اسرع الحاسبین یہ آیا ہے اس کا پہلا پہلو اعتقادی ہے. اور یہ جو عقیدہ آخرت کا میں پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذوق قرآن کے پارٹ میں، اس میں یہی بیان کر رہا ہوں. اعتقادی پہلو ہے. اور وہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ مشرکین تو بیچارے تھے، ان کا اعتقاد اس معاملے میں غلط تھا ہی نہیں. تو میں آیتیں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ جن کے اندر اعتقادی پہلو کا بیان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں بہت سی جگہ پر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. میں سوال کروں گا